السلام علیکم بھائی، ایک تو اسے کہہ دینا تھا یار، اگر آپ کو پتہ ہے نا تو آپ بتا دو۔ شرعی علم میں اس قسم کی پہیلیاں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس بھائی سے کہیں کہ یار آپ بتا دیں جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ بھائی دیکھیں نا، جو پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا نا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت دلیل ہے کہ ہر جانور، ہر چیز جائز اور حلال ہے، جب تک ممانعت کی دلیل نہیں آئے گی۔ جب شریعت کہے گی کہ فلاں چیز چھوڑ دو وہ حرام ہے، ہم چھوڑ دیں گے، نہیں تو ہر چیز اس آیت کی روشنی میں حلال ہے۔ ایک نمبر دو، بکر کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بکر گائے کا، جس کا معنی ہم کرتے ہیں گائے۔ اور جو بھینس ہے نا، یہ نوع من البکر ہے، یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ یہ جو عربی لغات ہیں انہوں نے جاموس کہتے ہیں نا بھینس کو عربی میں، انہوں نے نوع من البکر لکھا، اسی وجہ سے ہم بھینس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں تو یہ دو باتیں ہیں، باقی اسے کہیں یار آپ بتا دیں، کیا کسی سے پوچھیں، کیا آپ کے ذہن میں نکتہ ہے تو بتا دیں آپ، بات ختم۔ ہمارے ذہن میں یہ دو باتیں آ رہی ہیں، باقی ہم کو اتنا سیریس نہیں لے آپ کے سوال کو کہ ہم اس پہ باقاعدہ تلاش کریں، کیونکہ جب سرے سے ایک چیز بالاجماع حلال ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم مکلف نہیں ہیں بھئی بھینس کا الگ سے قرآن و سنت سے لفظ تلاش کریں، ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن چلو آپ نے سوال کر دیا تو یہ بات ہے، باقی اس سے پوچھ لیں، وہ دلیل مجھے بھی بتا دیں۔